السلام علیکم جی، سیدھی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں بینر سلیم، لیکن آج میرے ساتھ بڑے ڈفرنٹ، بہت یونیک اور بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے. NA122 میں ابھی 11 اکتوبر کو انتخاب ہوا ہے، جس کے ریزلٹس ابھی تک ہضم نہیں ہو رہے ہیں، ڈائجسٹ نہیں ہو رہے ہیں. میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں. چودھری محمد سرور صاحب فارمر گورنر پنجاب ہیں، لیکن obviously وجہ شہرت ان کی یہ نہیں ہے. ہی از فیمس اینڈ ہی از ویری ویل نون بیکاز ہی از اے امپورٹنٹ ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. آرگنائز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آل اوور پاکستان. ایم آئی رائٹ؟ السلام علیکم. نہیں پنجاب میں، لیکن سر مینج تو آپ اوور آل ہی کر رہے ہیں نا، ڈیزگنیشن میں سے پنجاب آگے لکھا ہوا ہے. چلے جی، اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ NA122 سے ہم آغاز کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کا تازہ بیان جو آپ دیتے ہیں کہ آپ ایک انکوائری کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں، کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس دھاندلی کو لے کر کے. سر میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے، سردار ایاز صادق کی جیت پاکستان تحریک انصاف سے ہضم نہیں ہو رہی. آئی ایم این آئی وٹنس، یو آلسو نو. آئی ٹاک ٹو یور مسز آلسو آن دا الیکشن ڈے. آئی ٹاک ٹو مسز علیم خان آلسو آن دا الیکشن ڈے. PMLN کے لوگوں سے، سپورٹر سے بھی بات ہوئی. 11 اکتوبر کو دھاندلی نہیں ہوئی. ہاں، ووٹر لسٹوں میں ادھر ادھر نام ضرور آئے، لیکن وہ کمپلین PMLN کی سپورٹرز سے بھی آ رہی ہے، PTI کی بھی آ رہی ہے. تو ایسے کون سے ثبوت ہیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا پری پول ریگنگ ہو گئی، یا جو لسٹیں ہیں ووٹر کی وہ ڈیلیبریٹلی رد و بدل اس نے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن MPA کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے MPA کے ووٹ اور MNA کے ووٹ ایڈ کر لیں اور نون کے MNA اور MPA کے ووٹ ایڈ کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دن زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور لوگوں نے حلقہ 122 میں ٹھپے پر زیادہ نشان لگائے. اس کے باوجود کہ یہ دو سیاسی قوتوں کا مقابلہ نہیں تھا، پنجاب کی انتظامیہ، بیوروکریسی، پنجاب کے تمام ادارے، فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ادارے. اچھا ہوتا اگر آپ یہ بھی مینشن کرتی کہ الیکشن جو تھے وہ سارے ادارے لڑ رہے تھے. میرا خیال یہ بات تو آپ کے اچھی طرح علم ہے. اچھا، اب وہ جو ڈے ہے الیکشن کا، اس میں بالکل میں نے کہا کہ میں نے فوج کے جو جوان ہیں ان کو ٹربیوٹ بھی پیش کیا، اور میں نے کہا کہ بہت اچھا انتظام کیا ہے. الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہیں، ہمارے پریزائڈنگ افسرز ہیں، ان کی بھی میں نے سب کی تعریف کی، اور میں نے کہا کہ الیکشن والے دن کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی میجر جو ہے ریگنگ یا جو بھی انتخابی معاملہ ہے نہیں ہوئی. اگریڈ. اور اس دن میرے پاس جس بھی پولنگ سٹیشن پر میں گیا ہوں، اگر آپ بھی گئی ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو سینکڑوں میں نہیں کہہ سکتا لیکن درجنوں لوگ وہاں پر مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر ہمارا ووٹ جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کسی کا شادرے میں کر دیا گیا ہے، کسی کا لاہور کے دوسرے حلقوں میں کر دیا گیا. لیکن چونکہ میرے پاس اتنے زیادہ وہاں پر ثبوت نہیں تھے، اور میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہمیں ایک ریت اچھی ڈھالنی چاہیے کہ بندہ کہے کہ جی میں ہار گیا ہوں، میں جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہوں. میری خواہش ہے، آئی وش کہ یہ چیزیں میں پاکستان میں کروں. اس کے بعد جب الیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ ووٹرز لسٹیں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر ووٹر لسٹیں جو ہیں ان کو دیکھ لے، اور لاہور کی ووٹر لسٹیں دیکھ لے، حلقہ 122 کی دیکھ لے، پورے پنجاب کی ووٹر لسٹیں دیکھ لے، تو میرا خیال ہے کوئی نون کے لوگ بھی کہیں گے کہ اٹس ایبسلیوٹ شامبلز، ڈیزاسٹر. کوئی چیز بھی وہاں صحیح ترتیب سے نہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے سر، کیونکہ PMLN کے لوگ بھی، مجھے بھی انہوں نے آ کے کہا. اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کی جیت ہوئی نا 147 میں؟ جی جیت ہوئی نا؟ نہیں، میں آگے مجھے چلنے دیں. تو سر بابیلا کیوں نا؟ بابیلا کی ٹینشن ہے، بابیلا اتنا نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ووٹ جو ہیں، دیکھیں یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا، اور میں نے جو ہے نادرا کے لوگ ان سے بھی چیک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شفٹ ہے لوگوں کا حلقے میں لانا اور باہر بھیجنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. نادرا اس میں انوالو نہیں ہوتی. اچھا. اور جب فارم 18 بھرنا پڑتا ہے اگر کسی کا ووٹ ون پلیس ٹو ادر شفٹ ہونا، بالکل.
اب کوشچن یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ہیں جنہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ بھی دیے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے ان کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ دینے کے لیے جائیں، آپ کی بہن کا وہاں ووٹ نہ ہو، آپ کی والدہ کا ووٹ وہاں نہ ہو، آپ کا والد کا ووٹ نہ ہو، تو کیا آپ نہیں سمجھیں گی کہ مجھے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مجھے اپنا ووٹ دینے سے ڈپرائیو کیا گیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو بات ہوں گی نا، بالکل بالکل ہوں گی. میں آپ کے ساتھ اگری کر رہی ہوں اس بات پہ. اور مجھے باہر سے لوگوں سے، مثلا اسپین سے مجھے ای میل آئی ہے کل، انہوں نے کہا کہ جی میرے جو ووٹ ہیں فیملی کے جب میں آیا ہوں وہ باہر بھیج دیے گئے ہیں. مجھے لندن سے فون آیا ہے، نعمان لڑکے کا نام ہے، آئی نیور میٹ ہم ان مائی لائف. اس نے کہا کہ بھئی میری وائف کا ووٹ ادھر ہے، میری بیوی کا ووٹ ادھر ہے، میری مدر ان لا کا ووٹ ادھر ہے، لیکن اس نے لندن سے اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ جا کے ووٹ ڈال کے آؤ. تو جب وہ ووٹ ڈالنے گئے ہیں تو ان کے ووٹ غائب ہیں، لیکن ان کا فادر ان لا نون کا ہے، اس کا ووٹ وہاں موجود ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو حکومت کو انیشیٹ انکوائری کر دینی چاہیے. مجھے میری ذرا بات نہیں بس ایجوکیٹ کر دیں تھوڑا سا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں جو بندے کا نام ہے ایکس وائی زی، فار ایگزامپل چودھری محمد سرور لکھا ہوا ہے، تو یہ پی ایم ایل این کا ووٹر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کو میں اس میں بھی ذرا واضح کر دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کینوس کرتے ہیں، مثلا ہم نے کینوس کی ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون نون کا ووٹر ہے، کون پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. اسی طریقے سے الیکشن سے پہلے انہوں نے 3 سروے کروائے ہیں حکومت. اور یہ جو میڈیا بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ جی کیسے پتا چلتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ وہاں پر ان کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ پتہ ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ 2013 کے سروے وہاں موجود ہیں جنہوں نے ووٹ دیا. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ NA 122 کے حلقے میں ایک ایک بندے کا آپ کو پتا ہے کہ کون پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، کون پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہا ہے. دس از ویری گڈ. نہیں، دس از اپریشیبل. دس از امیزنگ ہوم ورک صاحب. میں عرض کروں، ایک ایک بندے کا نام ان کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، لیکن کم از کم ہزاروں کی تعداد میں ہمیں پتا ہے. جب ہم سروے کرتے ہیں، ہمارے لوگ سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون پی ٹی آئی ہے، کون نون ہے، کون پیپلز پارٹی ہے. تو وہ سر وہ ایک گیلپ سروے بھی تو ہوتا ہے نا، جو پہلے بتا رہا تھا کہ NA 122 میں پی ایم ایل این بھاری ہے، ایاز صادق صاحب ذرا ان کا پلڑا اوپر ہے اور علیم خان صاحب کا پلڑا نیچے ہے، لودرا میں پی ٹی آئی کا پلڑا اوپر ہے جس ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے. وہ بھی تو سرویز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بات، وہ سروے وہ بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے خود بھی 3 سروے کروائے ہیں. اگر چاہیں تو میں آپ کو سروے فارم کی کاپی دے سکتا ہوں اگر آپ جاننا چاہیں. تو کوئی برائی نہیں، سروے ہونے چاہیے. لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے وہ 10 ووٹ ہیں، چاہے 20 ہیں، چاہے 100 ہے، چاہے 500، جس کا ووٹ اس کی مرضی کے خلاف فارم 18 یہ قانونی طور پر ایک جرم ہے. اچھا، اب آپ کے پاس ثبوت ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے. ٹھیک ہے، اب ثبوتوں کو آپ لے کر کے جانا چاہتے ہیں عدالت میں، جوڈیشل کمیشن میں. نہیں، دیکھیں میری پلیز سنیں، کئی چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو چلی جاتی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت کی پاس ایک تو چوائس یہ ہے کہ خود انکوائری کر لے اس بات کی کہ کتنے وہ، دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے کہ کتنے لوگ نئے آئے ہیں، کتنے لوگ باہر گئے ہیں. جو آئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے چیک کر لیں، اگر وہ گھروں میں موجود ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن اگر وہ گھروں میں موجود نہیں ہیں، جعلی وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو یہ پھر انتخابی جو ہے یہ فراڈ ہے. تو ہم تو یہ دیکھیں، یعنی سر 2400 ووٹوں کی جو لیڈ ہوئی ہے سردار ایاز صادق کو، آپ اس کے لیے ایک پوری نئی ایکسرسائز چاہتے ہیں؟ اگر میری دیانتداری سے رائے پوچھیں، میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم کافی ہو چکا یہ، ٹھیک ہے، بہت ہو چکا. اب ہم اس ملک میں ایسا نظام لائیں جس میں لوگ اپنا ووٹ بھی دے سکیں. دیکھیں بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ ووٹر لسٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ میرے ساتھ آ کے کہہ دے کہ وہ الیکشن جو ووٹر لسٹ ہے وہ جعلی نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، شادرے کے لوگ کدھر ڈھالے ہوئے ہیں، ڈی ایچ اے کے لوگ کدھر ڈھالے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہ کہاں پھینکا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی وہ لسٹ ناقص ہے تو اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس پہ انتخابات کو نل اینڈ وائڈ عدالتیں ویسے ہی قرار دے دیتی. اب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں
کم از کم انویسٹیگیشن دیکھیں. اگر ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں نا, فارم 14 اور 15 کا ہم نے کہا اس دفعہ فارم 14 پہ کوئی بے-ضابطگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کر دیا. اب ہم فارم 18 میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کب تک ان چیزوں میں پھنسیں گے؟ یہ حکومت یہاں کی تک ذمہ میں آپ کی داری. بات سمجھ گئی, یہاں تک میں آپ کی بات کو سپورٹ بھی کر رہی ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, آپ اپنی چائے انجوائے کیجیے, میں ایک بریک لے لیتی ہوں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں ثبوتوں کی. کیا یہ وہ ثبوت تو نہیں ہے جو کہ جوڈیشل کمیشن جو 2013 کے انتخابات کے لیے بنا تھا ویسے ثبوت ہوں گے؟ چودھری سرور صاحب, the man himself is sitting here, اور وہی اس کا جواب دیں گے. چھوٹا سا بریک, we'll be right back. ویلکم بیک جی. ڈسکشن کو بالکل وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں جہاں پر اس بریک کے لیے ہم لوگوں نے بریک لگائی تھی آج کی سیدھی بات میں. سر, جو ثبوت ہیں آپ کے پاس, بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کی نیت کے اوپر بھی مجھے کوئی شک نہیں, اور جو آپ نے ریزن بتائی وہ بالکل ویلڈ ریزن ہے, ہونی چاہیے اس کے اوپر انویسٹیگیشن. لیکن جو ثبوت ہیں یہ کہیں ویسے ثبوت تو نہیں ہے جو 2013 کے جوڈیشل کمیشن کے لیے آپ لوگوں نے بنائے تھے انتخابات کے لیے, کہ پتہ نہیں کتنے پرنٹرز کی سیاہی لگ گئی, کتنے کمرے بھر گئے, کتنے ٹرک بھر گئے, اور جوڈیشل کمیشن میں سر کچھ ثابت نہیں کر پائے. میں عرض کروں, میں یہاں پہ کوانٹیٹیفائی نہیں کر رہا, میں صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں, ایفیڈیوٹ دینے کے لیے وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہماری فیملی کے ووٹ تھے ادھر, ہم ووٹ دینے کے لیے گئے ہیں, تو وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ووٹ شہر سے باہر یا لاہور کے دوسرے حلقوں میں منتقل کر دیا. ہو گئی بات. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بھی ثبوت ہیں جو لوگ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں لیکن وہ یہاں پر ریزیڈنٹ نہیں. ٹھیک ہے, اب ان ثبوتوں کو آپ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں, ہم دیکھیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, دیکھیں ہم کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا. میں جب پی ٹی اے میں آیا تھا تو میں سوچ کے آیا تھا, اب بھی میری سوچ یہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا کام کرے, لیکن ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو اگلے آنے والے الیکشن ہیں یا لوکل گورنمنٹ, دیکھیں نا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی لسٹ لے آئیں, ووٹر لسٹ ایک بھی درست نہیں ہے. اچھا, ایک یو سی کی بھی ووٹر لسٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے, جو تمام پولیٹیکل پارٹیز مان رہی ہیں. یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ لیکن اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایفیڈیوٹس کا آپ نے کہہ دیا, ایفیڈیوٹس دینے کے لیے تیار ہے, اور کیا ثبوت ہے؟ مطلب کچھ شیئر تو کریں نا ہمارے ساتھ, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ثبوت ہم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جن کے لوگوں کے ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس حلقے سے باہر, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, ہمارے پاس خود آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سینکڑوں لوگ خود ہمارے پاس آئے, ہم کسی کے پاس نہیں گئے. بعد میں ہم نے ڈبل چیک ٹرپل چیک کیا ہے, لیکن لوگ خود ہمارے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارا ووٹ کا حق تھا, ہمارا ووٹ کا حق ہمیں ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی ہو کے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ اس میں واویلا جو ہے جو مچا رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ کہا ہے کہ میں آل پارٹی کانفرنس بلاؤں گا, وہاں پر میں جو ثبوت میرے پاس ہوں گے میں ان کے سامنے, اب 27 تاریخ کو ہوگی. اس کے بعد میں دیکھیں, میں تو لوگوں پہ الزام ویسے نہیں لگانے کا قائل. میں نے تو بار بار ٹی وی پہ کہا ہے کہ مجھے تو چودھری نثار صاحب ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی قطن اس میں ان کے علم میں نہیں ہوگا. سر, آپ نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, اور دوسری بات میں کہتا ہوں, اور سردار رضا صاحب جو ہیں وہ بھی کریڈیبل ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں, میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کو بتاؤں گا کہ بھئی لسٹوں کی درست کی. دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمیں لسٹیں جو ہیں جو ہمیں دی ہیں وہ انکمپلیٹ دی, نامکمل لسٹیں دی, اور چند دن پہلے دی ہیں. اگر یہی جو ووٹرز لسٹ ہے یہ ہر سال مکمل ہونی چاہیے اور ہر سال کسی لائبریری میں ہونی چاہیے, پبلک کو ایکسیس ہونی چاہیے, لوگ جا کے دیکھ سکیں کہ میرا ووٹ یہاں پر ہے نہیں ہے, اگر کسی کا غلط ہے تو یہاں کیوں ہے. تو یہ کیوں یہ اگر مان لیا, جسٹ کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے پروگرام کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. باتیں میں نے آپ سے بہت سی کرنی ہے. آگے آپ کیا کریں گے؟ الیکشن ٹرائیبیونل میں لے کے جائیں گے؟ پہلے کا جو فیصلہ ہے وہ 2.5 سال لگے آنے میں, سر ٹرائیبیونل نہیں فیصلہ کرتا, 2.5 سال لگاتا, آپ انتظار کریں گے کہ دھرنا دے رہے ہیں؟ دیکھیں میری سنو, یہ ہمارے لیے آسان فیصلہ نہیں. پہلا ہم نے یہ ٹربیونل میں گئے ہیں, 2.5 سال لگے. بالکل. اب ٹربیونل جائیں گے تو 2.5 سال اور, اس وقت تک الیکشن آ جائیں گے. لیکن ہم سیاست اپنی ایشوز پہ کرنا چاہتے ہیں. ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ایجوکیشن پالیسیز فیل ہو گئی ہیں,
تم آپ لوگ غریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی اس ملک میں تو آپ نہیں ایجوکیشن اور آپ نے پانی کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں ہیلتھ جو ہے اس کو آپ نے تباہ کیا. لیکن دھرنے کی بات چھوڑیں, دھرنا ہو گیا 126 دن کا. آپ سمجھتے ہیں اگلے 2.5 سال ہم دھرنے میں پہ رہے ہیں؟ آپ نہیں سر, خان صاحب کو بہت اس لیے کہ آپ کو نیوز اچھی بنتی ہے. چاہیے ہوتی ہے خان صاحب کو, اس لیے میں نے پوچھا سر آپ میں سے. آپ کو خان صاحب از اے سیریس پولیٹیشین. وٹ ہی وانٹس از ریفارمز ان ایوری انسٹیٹیوشن. وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پاورفل بنایا جائے, اس میں ریفارمز لائی جائیں تاکہ یہ جو بے ضابطگیاں ہیں یہ دوبارہ نہ ہو سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہیں, ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. میں 40 سال باہر گزارے ہے, اور یہ جو ووٹرز لسٹ ہے یہ مسئلہ تو چند ہفتوں میں اگر الیکشن کمیشن چاہے تو اس کو پراپر لسٹیں بنا سکتا ہے, اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو دور کر سکتا ہے. تو یہ پازیٹیو سجیشن میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو دوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات اور ہماری بات سنیں گے تاکہ ہم آئندہ جو ہے ان ووٹر لسٹوں پہ لوگوں کے تحفظات نہ رہیں. لیکن سر پیل ڈیٹ کا جو سروے آیا لیٹسٹ نا, 7% جو لوگ ہیں ان میں کمی آئی ہے جو یہ مانتے تھے کہ دھاندلی یا انتخابی بے ضابطگیاں چلے, آپ کی ٹرمینالوجی میں لے لیتی ہوں. اور عمران خان صاحب ذرا تھوڑے سے غیر مقبول ہوئے ہیں, جو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا سر جب پیل ڈیٹ کا سروے آیا. نمبر 1 پہ نواز شریف, نمبر 2 پہ کون جی, خادم اعلی خود ساختہ شہباز شریف صاحب, نمبر 3 کے اوپر راحیل شریف صاحب, نمبر 4 کے اوپر پرویز مشرف صاحب, اینڈ نمبر 5 کے اوپر عمران خان صاحب. ڈونٹ یو تھنک اٹس الارمنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سروے درست ہوتا تو میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ اس وقت چاہے وہ آرمی چیف ہیں یا ان کو جو بھی کہہ لیں, اس وقت پاکستان کا بچہ جو ہے, پاکستان کے جو عوام ہیں, وہ ایک شخصیت ہے جس کو انڈسپیوٹڈ سمجھتے ہیں, ریسپیکٹ سے اس کا نام لیتے ہیں, جس کا نام رحیل شریف ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رحیل شریف سے کوئی زیادہ ہے پاپولر, وہ پلڈاٹ ہے, وہ جعلی سروے ہے, اس کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے چلیں جی, جعلی سروے ہے میں عمران خان کی بات ہی نہیں کرتا ہے. جی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرنلی پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے اوپر ہم لوگوں نے آج خصوصی طور پر بات بھی کرنی ہے, جس کے لیے زحمت بھی دی ہے, وہ ہے بلدیاتی انتخابات جو آگے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بالکل بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹریم لائن کر رہی ہے, کتنی جگہوں سے ان کے میئر کلیکٹ ہوں گے, سلیکٹ ہوں گے, بالکل ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مزیدار اور بہت ہیٹ اپ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن چودھری سرور صاحب ہیٹ اپ نہیں ہو رہے ہیں, اسمائل کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے جواب جو ہیں بہت ایک دم سے کریکٹ اور سیدھے سیدھے بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹھک کر کے لگنے والے ہیں. چلیں پھر سیدھی بات کر رہے ہیں آپ تو اور مزید سیدھی باتیں کر لیں. عمران خان صاحب نے وہ جو شکرانے کا جلسہ کیا تھا NA-122 میں جیت کے بعد 147 کی, اس کا انہوں نے کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا کہ کچھ کارکنوں نے الیکشن مہم کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا, اس طرح سے ان کی پارٹیسپیشن نہیں تھی, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. I would like to take names. Allow me to do that. محمود الرشید صاحب نظر نہیں آئے, لاہور کے ہیں. شفقت محمود صاحب نظر نہیں آئے, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے سر؟ نہیں, کسی کے خلاف کوئی جو ہے کارروائی نہیں ہوئی. میرا خیال ان کی بات کو آپ نے غلط سمجھا ہے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب پارٹی میں اگر لوگوں کو پروموشن ہوگی اور پارٹی میں اگر لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے تو وہ لوگ جو کام کریں گے ان کو ٹکٹ ملیں گے, ان کی عزت ہوگی, ان کی ترقی ہوگی. تو کسی کے خلاف کوئی جو ہے ڈسپلن نہیں ہو رہا ہے. شفقت محمود صاحب نے اور میاں محمود رشید صاحب وہ بزی ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, لیکن انہوں نے الیکشن میں جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات, ہمیں اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں اگر نون الیکشن لڑ رہی ہے, میں غلط نہیں کہتا, کوئی حرج نہیں ہے. ان کے پنجاب کے سارے جو ہیں ایم این ایز, ایم پی ایز, لاہور کے جتنے ایم این ایز ہیں, وہ ایم پی ایز ہیں, وہ سارے ہر یو سی لیول پہ, بلاک کوڈ لیول پہ, وارڈ آرگنائزر لیول پہ بیٹھے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی دھجیاں اڑائیں, پھر پنجاب کی ساری کابینہ وہاں بیٹھ گئی, پھر اس کے بعد اور دھجیاں اڑائیں تو پھر فیڈرل کی کابینہ وہاں پہ بیٹھ گئی. نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب کے انتخابی مہم میں آنے کی وجہ سے پینک کر گئے ہوں گے, اسی لیے کیا ہوگا, ورنہ اس سے پہلے تو کر ہی نہیں رہے تھے. لیکن قانون کی سپرمیسی تو ہونی چاہیے بی, وہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں بالکل ہونی چاہیے سر, اگر الیکشن کمیشن کا پاکستانی ضابطہ پالیٹکس میں اخلاق سب چلتا ہے نا سر. پھر چلائی چلو, پھر جنی دیر چلتا ہے اتنا, پھر یہ تو آپ مانے نا میں سر تو چلتا ہے. گل دسنا اتنا زیادہ چل نہیں سکتا. نہیں تو پھر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس میں نہیں لیتا, معذرت دینا. پھر وہ اس لیے کہ اگر پاورفل کمیشن ہوتا تو لیتا. ہاں تو بس پھر دونوں طرف گلا جاتی ہے نا. اب بات یہ ہے, فیڈرل والے بھی آئے, انہوں نے بھی وہاں پر کیا, لیکن ہمارا ابھی تک چونکہ مثلا ہمارے جو ہیں 25 ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, 30 بنتے ہیں, تقریباً 13 ہیں,
تو ہمارے اس خیال سے جتنی ان لوگوں نے محنت کی ہمارے لوگوں نے نہیں کی. آدھے لوگ تو کمپین میں بالکل ہی نہیں آئے. یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ محنت نہیں کی گئی آپ کے لوگوں کی طرف سے 11 نہیں, اکتوبر کے ہم نے انتخاب میں؟ محنت, دیکھیں میری عرض کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ورکرز نے بہت محنت کی, ہماری لیڈیز نے بہت محنت کی, ہمارے یوتھ نے بڑی محنت کی, ہمارے کوآرڈینیٹر جو لگائے تھے وہ محنت کی, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. مثلا کوئی ایک آدھا نام نہیں, میں نام نہیں لوں گا, سر 2 نام میں نے لے دیے, ایک آپ لے لیں. نہیں, میں ایک بھی نہیں لوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل میں بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب نے کلیئر کر دی. دیکھیں, جب پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو وہاں پر ان کی کارکردگی ہمیشہ دیکھی جاتی ہے. دیکھیں, میں یو کے میں تھا تو میں وہاں پر برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننا, سلیکشن ہونا, وہاں کون سا ہے کہ ٹونی بلیئر ٹکٹ دیتا ہے, وہاں تو گراس روٹ سے آتا ہے, لیبر پارٹی کے ممبر فیصلہ کرتے ہیں. تو میں حکومت کے خلاف 22 دفعہ میں نے ووٹ دیا ٹونی بلیئر کے خلاف. اس کے باوجود میری پارٹی میں کیوں عزت تھی کہ جہاں کہیں جنرل الیکشن ہوتا تھا تو میں جتنے حلقے ہیں وہاں جا کے تقریریں کرتا تھا, میں پاکستانی ووٹ کو موبلائز کرتا تھا, میں ایشین ووٹ کو موبلائز کرتا تھا لیبر پارٹی کے لیے. سر عزت آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت ہے, ٹھیک ہے اس جی, کے لیے آپ تو کو اس لیے کہ محنت, میں وہی کرتا ہوں, محنت. اب جو ہمارے جو لوگ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں ہمیں ان کو بھی سکھانا ہے کہ اگر پارٹی میں آپ نے مقام بنانا ہے تو وہ سیلفی پہ نہیں بنے گا, وہ بی بی ایم پہ نہیں بنے گا, وہ فیلڈ میں جا کے محنت کرنے سے بنے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ بہت جلدی عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں آ گئے, بہت قریب ہے عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب نے آپ کی بہت تعریفیں بھی کی ہیں اور اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی رسپیکٹ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت زیادہ ہے اور اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ پھر ان سے بہت دور بھی چلے جاتے ہیں. سر ڈر ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ میں تو پارٹی میں آیا ہوں, اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں. ٹھیک, ایک بات میں بالکل آپ سے کلیئر کہہ دوں, اور دوسرا میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ دو جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں پاکستان کی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, آپ پی ایم ایل این کو بھی تھی کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل نون کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو بھی تھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں تھی کہہ رہا ہوں, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. یہ پاپولر پارٹیز تھیں, لوگوں نے انہوں نے ایک دفعہ اعتماد کیا, لوگوں نے ان پہ دوسری دفعہ اعتماد کیا, لوگوں نے ان پہ تیسری دفعہ اعتماد کیا, پنجاب میں 7 دفعہ اعتماد کیا, لیکن لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں یہ بری طرح ناکام رہے. اگریڈ. غریب کو دیکھیں, مجھے ایک انسٹیٹیوشن ادارہ بنا دیں پنجاب میں, ایک جس پہ آپ کہیں کہ ایز اے پنجابی یا ایز اے پاکستانی آئی کین بی پراؤڈ آف مائی پولیس, can I be more proud of my railway? Can I be proud of this Patwari? Can I be proud of judiciary system, health system, education system? ایک ادارہ بتا دیں, ایک چیز پہ آپ فخر کر سکتے ہیں, وہ ہے 1122 جو کہ ریسکیو 1122, ریسکیو 1122. اس میں اس کو بنانے میں میرا بھی ایک اسکاٹ لینڈ کا بھی ایک حصہ ہے, آئیڈیا سے لے کے امپلیمنٹیشن, لیکن ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ ایک محکمہ نہیں جس میں رشوت کے بغیر کام ہوتا. پولیس میں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیسے نہ دے. کسی بے گناہ آدمی کو پکڑ لیں تو وہ بچ نہیں سکتا جب تک وہ پیسے مان لیا. بالکل صحیح. بچے اسکولوں, جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, لوگوں کے گھر محنت مزدوری کر رہے ہیں, 70% لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نہیں دے سکے. تو پھر اگر لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان کی کارکردگی, اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں, اگر تحریک انصاف اگر اگلا الیکشن ہارتی ہے تو ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہاریں گے, لیکن پاکستان کے عوام تیار ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, خوشحال پاکستان چاہتے ہیں, انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنا. سر 2013 میں بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے, آپ تب نہیں تھے پی ٹی آئی میں, لیکن تب آپ کسی اور جماعت میں تھے. ہاں, تو 2013 میں بھی عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی اور پھر وہ شیر آیا والی کہانی یاد آ جاتی ہے. بنیادی چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے, ادارہ بنانا ہے. ہمارے پاس ووٹ بینک موجود ہے, ہمارے پاس موٹیویٹڈ یوتھ اینڈ وومن موجود ہیں, لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں, مطلب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں.
اب ان کو آرگنائز کرنا، ان کو ڈائریکشن دینا، بلاک کوڈ لیول پر ان کو منظم کرنا، وارڈ لیول پہ ان کو منظم کرنا، یہ ہمارے لیے اچھا چلے، میں نے بلدیاتی انتخاب پر بات کرنی ہے، لیکن ایک چیز مجھے اس کے بارے میں ضرور الاؤ کیجیے گا کہ میں آپ سے پوچھوں. آپ اتنے قریب ہیں عمران خان صاحب کے، کام بھی بہت کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں، فیلڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں. آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا پتا کاٹ دیا سر، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ بہت باخبر ہیں، بتائیے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی. دیکھیں میں عرض کروں، شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے عمران خان صاحب کے بعد سب سے سینئر ہمارے رہنما ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 4 ڈویژن جو ہیں ساؤتھ پنجاب میں، وہ ان کو دیکھتے ہیں. میں پنجاب میں جو 5 ڈویژن ہیں ان کو دیکھتا ہوں. کیونکہ دوسرے ڈویژن جو ہاں شاہ صاحب کر رہے ہیں کام، وہ ساؤتھ میں ہیں، لاہور نہیں ہے. اس لیے میری خبریں اور پارٹی کا جو کام کر رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہے، جو وہ وہاں پر محنت کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا بس بہت کوئکلی بتا دیں، کیونکہ میں بریک پر جا رہی ہوں، مجھے بلدیاتی الیکشن پہ بھی بات کرنی ہے. مجھے بس اتنا بتا دیں، شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، ایسی کوئی باتیں ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں. کنفرم سمجھوں میں میرے کم از کم میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. چلیں جی، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اسی نوٹ کے اوپر، ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک اور بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے اوپر.